ایک حدیث مبارکہ سنتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ کو حدیث مبارکہ سے فضیلت درود کا پتہ لگ جائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے، علامہ ابو سلیمان جزولی نے دلائل الخراشی میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن میری ذات پر درود پڑھتا ہے نا تو اس بندے کا وہ درود زمین و آسمان کی، مشرق و مغرب کی ہر خشک اور تر چیز کے پاس سے گزرتا، اور جس بندے نے جو درود پڑھا ہوتا ہے وہ درود اپنی زبان سے دنیا کی ہر چیز کو بتاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے سرکار کی ذات پہ درود پڑھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بھی درود پڑھا، آپ کا درود زمین و آسمان کی، مشرق و مغرب کی چیزوں کے پاس جا کر یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں فلاں بن فلاں نے سرکار کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں پھر اس درود سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اس فرشتے کے 70,000 پر ہیں، 70,000 پر کے اندر فرمایا کہ اس کے 70,000 چہرے ہیں، 70,000 زبانیں ہیں، اور فرمایا کہ وہ 70,000 زبانوں سے اللہ رب العالمین کی تسبیح کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے محبوب کی ذات پر درود پڑھتا ہے قیامت تک اس بندے کی تسبیح کا ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لیجئے درود پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے، اور جو اس کے برکات ہیں وہ علماء نے کتابوں میں کثرت سے لکھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا بارک نام آئے نا، درود و سلام پڑھیں، اپنی زبانوں کو درود سے تر رکھیں۔ میاں صاحب نے کچھ شعر بولے تھے، وہ ہمارے انہوں نے ترجمانی کی کہ سدا نہ باغی بلبل بولے تھے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماں پہ حسن جوانی تھے، سدا نہ صحبت یارا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہڈیاں کمن گوٹے آکرن تے لک آ کر گیا تیرا، ہجے بھی بدیو باز نہ آیا او مرد لیرا۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی میں تو کتنی شب برات آ گئی، نہیں ہمارے لیے بخشش کے موقع آ، لیکن کیا ہم نے اپنی کامل بخشش کروا سکی ہے کہ نہیں؟ ہم نے ان چیزوں کو ذرا سو۔ آج کی رات رحمت کی رات ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا ہے میرا۔ آج کی رات اپنے رب سے نہ بخشش مانگے۔ اب دیکھیں ہم گناہ کرتے ہیں، کسی کا جرم کریں نا، وہ بندہ ہمیں بہت باتیں کرتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر۔ آج کی رات یہ پیغام سنیے گا، سورۃ الانفطار میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو جو مالک کی دہلیز سے بات چکے ہیں، مالک کے پاس حاضر نہیں نہ ہوتے، رب تبارک و تعالیٰ بہت پیار سے ان سے پوچھ رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے عزت والے رب سے کس چیز نے دور کر دی؟ ذرا ہم سب نے غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ہمیں مالک کے در سر جھکانے سے محروم کر دیا؟ وہ کون سی چیز جس نے ہمیں ہمارے مقام کو، ہماری عزت کو ذلت اور پستی کی طرف تبدیل کر دیا؟ ہم نے ان چیزوں کو غور فکر کر کے اپنے اندر آج کی رات بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ شب برات کی رات ہے، رات کو دعائیں کرتا رہے، مالک معاف کر دے، مالک بخشش کر دے، اگلے دن صبح اٹھ کے بندہ پھر دھوکہ زنی کرتا ہو، اگلے دن بندہ اٹھ کر پھر گناہ کر رہا ہو، اگلے دن بندہ پھر اٹھ کر رب کی نافرمانیوں کو کر رہا ہو، اس بندے کی شب برات کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل توبہ وہ ہے، آج توبہ کی رات ہے، اپنے رب سے مانگنے کی رات ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے نا، اللہ کی رحمت صدائے بلند کرتی ہے، حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ رب کی رحمت ابھی بھی صدائے بلند کر رہی ہے۔ فرمایا حتی اذا طلع الفجر، صبح فجر کی اذانوں تک یہ صدائے بلند ہوتی ہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارا رب تو ہمیں رحمت کی صدائے دے گا، لیکن ہم اس پر کتنا کو عمل کر رہے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم توبہ کریں کہ جب بندہ مومن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہے تو کریم مالک اس کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہے۔